السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد خلافت آپ کے حصے میں آئی اور باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمہوری طریقے سے آپ کا انتخاب کیا۔ ذوالنورین نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ عشرہ مبشرہ میں سے یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ مسند احمد میں عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا تھا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر آج کے بعد مزید کوئی عمل نہ کرے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ مضر ثابت نہیں ہوگا، یہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے مرتين یہ جملے اپنی زبان مبارک سے 2 مرتبہ نکالے ہیں، قبل اس کے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو جو نشانہ پر لے لیا جاتا ہے، ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اس پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیں، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، نبی دین دینے میں معصوم ہوا کرتا ہے، غلطیوں سے مبرہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، یعنی معصومیت نبی پر ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسانی بنیادوں پر کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، انسانی بنیادوں پر کوئی غلط قدم اٹھایا جا سکتا ہے، انسانی بنیادوں پر کوئی غلط فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بھی متعلق ہم بات کریں تو قرآن نے جو ان کا کردار پیش کیا ہے، قرآن نے جو ان کی سیرت ہمارے سامنے رکھی ہے، اور قرآن نے اصحاب محمد علیہ السلام کی جو ترجمانی کی ہے، تو وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ پھر محمد علیہ السلام نے اپنے ارشادات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو اعتماد کیا ہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ بھی کتب احادیث میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جب کسی بھی صحابی سے متعلق ہم بات کریں تو قرآن نے جو کردار بیان کیا ہے اور محمد علیہ السلام نے جو اعتماد ان پر کیا ہے، اسے ملحوظ خاطر رکھا کریں اور اسے سامنے رکھا کریں۔ تاریخ کے رتب و یابس پر کھڑے ہو کر اصحاب محمد علیہ السلام میں سے کسی کو بھی طعن کا نشانہ بنانا، ہدف تنقید بنانا، اور پھر تیسرے خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو اپنی زبان کے گولوں کے نشانے پر لے لینا، میں سمجھتا ہوں کسی بھی صاحب ایمان کو سوچنا چاہیے اس رویے پر۔ کیسے ہمارا ضمیر ہمیں اجازت دے دیتا ہے اس بات کی، کیسے ہماری عقل اور سوجھ بوجھ ہمیں اجازت دے دیتی ہے اس بات کی، یعنی تاریخ کا رتب و یابس ہے
تاریخ کی بہت ساری غیر مسلمہ حقیقتیں ہیں، اور انہیں لا کر اصحاب محمد علیہ السلام کو نشانہ بنایا جائے اور ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کی جائے، ان کے بارے میں غیر قرآنی گفتگو کی جائے، تو ہر صاحب ایمان کا دل پھٹ جانا چاہیے، آنکھیں بھر آنا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس ہستی پر یہ الزام رکھنا کہ انہوں نے خلیفہ ثالث کا حلف اٹھانے کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو بیت المال سے نوازا ہے، کیسے ہم تسلیم کر لیتے ہیں؟ یعنی ایک طرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآنی کردار ہے، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے خلیفہ راشد بننے سے پہلے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں موقع موقع پر اسلامی تحریک کی بھرپور مالی مدد کر چکے ہیں، صاحب ثروت تھے، صاحب حیثیت تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، خاندانی تاجر تھے، اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے بیت المال سے اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازا۔ یہ غیر مسلمہ تاریخ ہے، یہ تاریخ کا رتب و یابس ہے، یہ تاریخ کا جھاڑ جھنکار ہے، ہم کیسے اسے سینے سے لگا لیتے ہیں؟ اسی کے مقابلے میں کتب تاریخ میں بھرا پڑا ہے اس حوالے سے مواد کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں بھی بیت المال سے اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں نوازا، انہوں نے اپنے ذاتی مال سے اپنے خاندان کے لوگوں کی مدد کی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں یہ الفاظ موجود ہیں بِأَنَّهُ مِن فضل مالی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مال سے اپنے خاندان کے لوگوں کا تعاون کیا ہے وہ ان کا اپنا ذاتی مال تھا۔ تاریخ طبری کے اندر تو باقاعدہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ الزام آیا کہ جناب وہ بیت المال سے اپنے خاندان کے لوگوں کو نواز رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے دور کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر میں اپنے ذاتی مال سے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیتا رہا ہوں، ان کے اندر ہدایہ تقسیم کرتا رہا ہوں، میں بیت المال کے مال کو اپنے لیے بھی حرام سمجھتا ہوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی غلط سمجھتا ہوں۔ آج بھی میں ان کے ساتھ جو تعاون کر رہا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے کر رہا ہوں۔ تو جب تاریخ کا ایک بیان قرآن کے خلاف ہے یا محمد علیہ السلام کے ارشادات کے خلاف ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم کیسے مان لیتے ہیں؟ اور تاریخ کا دوسرا حصہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اسی طرح پیش کر رہا ہے جس طرح کہ قرآن پیش کرتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، ہم اس کو کیوں نہیں لے لیتے ہیں؟ تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا الزام جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ لگا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ غالباً 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے تھے، اسلام کا جھنڈا اتنی بڑی دنیا پہ لہرا رہا تھا، تو اتنی بڑی حکومت اپنے خاندان کے لوگوں سے کے ذریعے سے چلا رہے تھے، یعنی انہوں نے جو عہدے اور مناصب دیے تھے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دیے تھے، بنو امیہ کے لوگوں کو دیے تھے۔ یہ الزام غلط ہے۔ ہم تاریخ طبری کو اٹھائیں، وہاں طبری 26 مقامات اور عہدے ذکر کرتے ہیں، ان 26 مقامات اور عہدوں کے سامنے ناموں کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ علاقہ کس کی منصبداری میں آتا تھا، یہ عہدہ کس کے ہاتھوں میں تھا، یعنی افسران کے نام دے رکھے ہیں، حاکموں کے نام انہوں نے دے رکھے ہیں۔ 26 مقامات اور عہدے ذکر کرنے کے بعد ہر ایک کے سامنے ایک نام دے رکھا ہے۔ ان 26 میں سے 3 نام ایسے ہیں جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے رشتہ داری ہے۔ ایک عبداللہ بن عامر ہے بصرہ میں، ایک عبداللہ بن سعاد ہے مصر میں،
ایک معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شام کے اندر ایک چوتھا نام فہرست سے باہر ہے، وہی مروان بن حکم جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرسنل سیکریٹری تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو عہدے ملیں گے، جتنے بھی آپ کو مناصب ملیں گے، ان پر جو افسران ہیں، ان پر جو حاکم ہیں، وہ سب غیر امی لوگ ہیں۔ بہت بڑا الزام۔ پھر جن خاندانیوں کو عہدے اور مناصب دیے گئے وہ اس کی اہلیت رکھتے تھے، یعنی یہ فیصلہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیا تھا وہ خاندانی بنیادوں پر نہیں کیا تھا، یہ میرٹ کی بنیاد پر کیا تھا۔ ہم کیوں ایک صحابی رسول کے بارے میں، ہم کیوں ذوالنورین کے بارے میں، ہم کیوں خلیفہ راشد کے بارے میں اتنی بدگمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے مجھے یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ جائیں گے جس طرح کہ اب سننے میں ہمیں مل رہا ہے۔ حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب دور اٹھائے تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے مناصب ان کے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس تھے، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ ہم نے کبھی نہ بات کہی ہے، نہ کہیں گے، نہ یہ بات سوچی ہے، نہ اس پر سوچنے گوارا کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ وہ دوست نوازی کرنے والے ہوں گے، وہ قوم و قبیلے کو نوازنے والے ہوں گے۔ نہیں، انہوں نے جو مناصب اور جو عہدے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر دیے ہوں گے۔ مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو یمن کے حاکم تھے وہ تھے عبید اللہ بن عباس، مدینہ پر قصب بن عباس، عراق پر عبداللہ بن عباس، خراسان پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں اور ان کے داماد ہیں جعد بن حبیرہ۔ پھر مصر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سوتیلے بیٹے محمد بن ابی بکر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جو افواج کے سپریم کمانڈر تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے محمد بن حنفیہ۔ اب یہ سارے عہدیدار جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ جناب انہوں نے اگر یہ عہدے اپنے گھر کے لوگوں کو دیے ہیں تو اس کے اہل ہوں گے۔ یہی معاملہ دوستو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو تاریخ کا ہمیں وہ حصہ لینا چاہیے جو قرآن سے مطابقت رکھتا ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مطابقت رکھتا ہو۔ ہم کس طرح قرآنی کردار کو چھوڑ کر اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کردار کو چھوڑ کر جو آپ کی زبان سے بیان ہوا ہے اس سے ایک طرف جا کر جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ہدف تنقید بنا لیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موقع آنے پر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ موقع آنے پر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ضرور کروں گا قرآن، سنت اور تاریخ کی روشنی میں۔ فی الحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے دوست ہیں، علماء ہیں، ان کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔